اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین الحمدللہ۔ اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب نے جو ہے اس کو ریوائز کر کے ہی یہاں پر آئی ہیں، بیکاز ریویژن جو ہے اس میں بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کو اور بہتر سمجھ آئے۔ ایوری کلاس ایک اور کلاس سے انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے، اوکے، تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ انشاءاللہ ایک ویڈیو کو دیکھ کر آئیں تو اٹ ول بی ایزی فار یو کہ آپ بہت بہتر سمجھ پائیں گی نیکسٹ ٹاپک کو انشاءاللہ۔ فائن، الحمدللہ۔ جی آپ نے ریویژن کیا ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اور عمل میں اضافہ فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ کوئک سا ریویژن کرتے ہیں جو چیزیں ہم نے کل کمپلیٹ کی ہیں اس کے بعد آج ہم پہلی صفات کا جو پیر ہوتا ہے، صفات لازمہ متضادہ، اس کو دیکھتے ہیں۔ فائن جی، فرسٹ ٹاپک جو ہم نے اس کورس میں لیا ہے وہ ہے صفات الحروف، کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک لیٹر کی ادائیگی کے لیے، اوکے۔ صفات الحروف کا مطلب کیا ہے؟ حرف کو مخرج سے ادا کرتے وقت جو حالت اور کیفیت ایک حرف کو پیش آتی ہے اسے ہم صفت کہتے ہیں۔ صفت کی جو جمع ہے وہ صفات ہے، اوکے۔ صفات کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کوالٹی، خوبی، یعنی ایک لیٹر کی صفات، یہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں صفات، یعنی اس لیٹر کی خوبی۔ یہ جو صفات الحروف ہیں یہ 2 مین ٹائپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ پہلا ہے ٹیمپرری، یعنی عارضی جو ہوتے ہیں، ٹیمپرری، جو کبھی اس حرف میں ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، وہ اس کے حال پر ڈیپینڈ کرتی ہیں یا ایک وجہ پر مبنی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی وجہ ہے اس کے ساتھ تو وہ صفات اس پر ہوتی ہے، جیسے ہی وہ وجہ چلی جاتی ہے تو وہ صفات بھی اس سے چلی جاتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں یعنی عارض، یعنی ٹیمپرری، اوکے۔ صفات العارضہ۔ صفات اللازمہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ کمپلسری صفات ہے اور اس کو پرماننٹ صفات بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ حرف میں ہر حال میں ہوتی ہے، اوکے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہر حال میں حرف کے اندر وہ ہوتی ہے اور کسی وجہ سے وہ جو ہے مبنی نہیں ہے، اس پر کوئی وجہ ہو یا نہ ہو، دیٹ ڈزنٹ میٹر، وہ ہمیشہ اس حرف میں ہوتی ہے۔ ان دونوں کو ہم الگ کر نہیں سکتے۔ اگر صفات لازمہ کو ایک حرف سے نکال دیں گے یعنی وہ لیٹر کریکٹلی ادا نہیں ہوگا۔ مخرج سے ہم ایک لیٹر کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن پرماننٹ صفات یا جو بھی صفات اس لیٹر کی ہوتی ہے اس سے ہم اس لیٹر کو مکمل ادا کر سکتے ہیں، کمپلیٹ، ورنہ صرف مخرج سے انکمپلیٹ ادا ہوگا، اوکے۔ لیکن جب ہم اس کو صفات بھی اپلائی کریں گے جو ان کی صفاتیں ہیں تب وہ مکمل ہو جائے گا، فائن، الحمدللہ۔ تو صفات العارضہ میں کیا آتا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا، یہ سارے چیزیں ہوپ آپ نے نوٹ کیے ہوں گے اور ہم نے اس کو آلریڈی بیسک تجوید میں سیکھا ہے، لیکن اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو انشاءاللہ ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے اس کورس کے اندر، فائن۔ اینڈ صفات اللازمہ کے بھی 2 مین ٹائپس ہیں۔ پہلا ہے لازمہ متضادہ، اس کو متضادہ اردو میں کہتے ہیں، یہ اردو کا بھی ورڈ ہے، اوکے۔ اردو لینگویج ایز اے سبجیکٹ اگر آپ نے اسکول کالجز میں سیکھی ہیں تو آپ کو یہ ورڈ بہت اچھے سے پتہ ہوگا، متضادہ اور غیر متضادہ اردو میں ہوتا ہے، یہ عربی میں بھی سیم ہے، متضادہ ضاد سے آتا ہے، اور غیر متضادہ یعنی اپوزٹس کے ساتھ۔ جو متضادہ ہیں وہ اپنی ضد رکھتی ہیں، یعنی اگر ایک صفات ہے تو کمپلیٹلی اس کے ایک اپوزٹ ایک اور صفات ہوتی ہے، فائن۔ ایک حرف اگر ایک صفات کا ہو تو اس کا جو اپوزٹ صفات ہوتی ہے وہ حرف میں نہیں پائی جاتی، اوکے۔ سیم حرف میں وہ اپوزٹ کی دونوں صفاتیں نہیں پائی جاتی، ان دونوں میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ اس طرح ہم عربی کے الفابیٹس کو جو ہے ڈیوائیڈ کریں گے ان 2 اپوزٹ صفاتوں میں، فائن۔ یہ صفات اللازمہ متضادہ ہے جن کی تعداد 10 ہیں، یعنی 5 پیئرز میں آتی ہیں، 5 پیئرز از اکول ٹو 10 صفات، اوکے۔ اور صفات اللازمہ غیر متضادہ، ان کی کوئی ضد نہیں ہوتی، بس لیٹرز میں ہوتے ہیں اور یہ کمپلسری یا پرماننٹ صفات ہی ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد صرف اور صرف 8 ہے، جو انشاءاللہ ہم ان ڈیپتھ سیکھیں گے۔ کچھ چیزیں اس میں ہم نے آلریڈی بیسک میں سیکھی ہیں۔ جو صفات اللازمہ متضادہ ہے اس کو ہم آج انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، جس کا پہلا پیر ہے ہمز اور الجہر۔ اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنی بک میں ہیڈنگ لگائیں، صفات اللازمہ متضادہ
with opposites, and first thing الحمز اور دوسرا ہے اس کا opposite الجہر. اپنے بک میں لکھیں یہ سانس کے اوپر مبنی ہے، سانس کے اوپر یہ دونوں صفات ڈپینڈ کرتے ہیں. It depends upon your breath. اوکے، اس کو لکھیں، اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں. بک اینڈ پین ضرور ہونی چاہیے. آئی ہوپ یو آر رائٹنگ انشاءاللہ. 2 کالمز بنائیں، اس طرح کے ٹیبلز بنائیں. اوکے، اٹ ول بی ایزی فار یو. اوکے، الحمدللہ. حمز کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے یہ آلریڈی بیسک تجوید میں سیکھا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو اور ڈیپتھ میں دیکھتے ہیں. حمز کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، پست کرنا یا سانس کا جاری رکھنا. اوکے، یہ اس کا لغوی معنی لنگوسٹیکل میننگ ہے، یا سرگوشی کہہ سکتے ہیں یا وسپرنگ، کیونکہ اس میں سانس شامل ہوتی ہے. جب آپ کسی سے سرگوشی کرنا چاہتی ہیں، یعنی ایسی بات کرنا چاہتی ہیں جو بہت ہی سیکرٹ ہے، اور آپ ان کے کان میں جا کر جب وسپر کرتی ہیں تو دیکھیں آپ اس میں سانس کا استعمال کرتی ہیں، کیونکہ سانس جو ہے آپ کی آواز کو پست کر دیتی ہے. پستی یعنی کمزور کر دیتی ہے، کیونکہ آپ تو چاہتے نہیں کہ جو بات آپ سیکرٹ آپ کی بہن کے یا آپ کے فرینڈ کے کان میں بول رہی ہیں وہ کسی اور کو بھی سنائی دے، رائٹ؟ تو آپ کیا کرتی ہیں؟ اس کو پست کرنے کے لیے آپ جو ہے سانس کا شامل زیادہ کرتی ہیں، جس کو ہم انگلش میں وسپرنگ کہتے ہیں نا، وسپرنگ، یا اردو میں ہم سرگوشی کہتے ہیں. تو ایسے ہی کچھ حروف ہیں عربی کے جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے جو ان لیٹرز کو ویک کر دیتی ہے. فائن. لیٹرز کے اندر کچھ صفات ایسے ہیں جو اس کو اسٹرانگ بنا دیتے ہیں، کچھ لیٹرز ایسے ہیں کہ وہ ویک بنا دیتے ہیں ان لیٹرز کو. کچھ صفات ایسے ہیں کہ ان لیٹرز کو ویک بنا دیتے ہیں. ان میں سے ایک صفات یہی ہے کہ الحمز. اوکے، اس کا جو ڈیفینیشن ہے اس کو دیکھتے ہیں. ان حروف کو ادا کرتے وقت سانس جاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے آواز میں پستی یا کمزوری پائی جاتی ہے. اوکے، اس کا بیسٹ ایگزامپل وہی جو میں نے آپ کو بتایا، جب آپ کسی سے بات کرنا چاہتی ہیں بہت ہی سلو، تب آپ کس طرح کرتی ہیں؟ وسپر کرتی ہیں. سانس ہی زیادہ آپ کی آ رہی ہوتی ہے ہر ایک لیٹر میں، ہر ایک ورڈ میں جو آپ کسی سے سیکریٹلی بات کرتے ہیں ان کے کان میں جا کر، رائٹ؟ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی آواز کو پست کرنا چاہتے ہیں، کم کرنا چاہتے ہیں. کنسیلمنٹ کہا جاتا ہے اس کو انگلش میں. کنسیل کر کے بتانا چاہتی ہیں آپ، اس کو چھپا کر بتانا چاہتی ہیں. اس چھپانے کو، پست کرنے کو، سرگوشی کرنے کو، وسپر کرنے کو ہم حمز کہتے ہیں، جو کس وجہ سے ہوتا ہے؟ سانس کے جاری رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اوکے، فائن. اور یہ کیوں کیا جاتا ہے ان لیٹرز پر؟ کیونکہ یہ جو حرف ہے اپنے مخرج پر کمزوری سے انحصار کرتا ہے، یعنی اپنا مخرج جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے اس لیٹر کو ادا کرنے کے لیے. اس کے فرسٹ ایگزامپلز ہم دیکھتے ہیں، تب آپ کو اور بہتر سمجھ آ جائے گا. فار ایگزامپل ہم نے اس کا بیسٹ ایگزامپل ہا لیں گے، کیونکہ اس میں ہمز تھوڑا سا زیادہ ساؤنڈ کرتا ہے، ویری شارپ آواز آتی ہے. اوکے، یہ ہا لیں. کیا ہمارا حلق کافی ہے اس کو پروناؤنس کرنے کے لیے؟ ہم اس کو درمیانی حلق سے پروناؤنس کرتے ہیں، رائٹ؟ اور ہماری ایپیگلوٹس کو تھوڑا سا پش کرتے ہیں پیچھے. کیا یہ کافی ہوگا ہا کو پروناؤنس کرنے میں؟ نہیں، اس میں سانس کا جاری رہنا کمپلسری ہے، ورنہ یہ ہا ٹھیک سے پروناؤنس نہیں ہوگا، رائٹ؟ سارے لیٹرز دیکھتے ہیں. کیف، کا، اس کے اندر ہمز بہت کم ہوتا ہے، تھوڑا سا سانس اس میں بس جاری رہتا ہے، کا. اب دیکھیں سین، سی، سو. کیا وداؤٹ اینی بریتھ ہم اس لیٹر کو پروناؤنس کر سکتے ہیں؟ کیا وہ وسلنگ ساؤنڈ جو آ رہی ہے اس میں آ سکتی ہے؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مخرج کافی نہیں ہے ان لیٹرز کو ادا کرنے کے لیے. آپ کو کوئی اور چیز کی ضرورت پڑے گی. اس کا میں اور سمپل سے ایگزامپل دوں گی. اگر آپ کے سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور وہ بہت زیادہ وزن ہے اور آپ کو اس کو اٹھانا ہے، اگر آپ نے اس کو اٹھا لیا یعنی آپ اسٹرانگ ہیں، رائٹ؟ اگر آپ اٹھا نہیں پائیں تو آپ کو کسی اور کی مدد لینی پڑے گی، یعنی آپ اس کام کو کرنے کے لیے اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہیں، اب آپ ویک ہو گئی ہیں، رائٹ؟ یو نیڈ سم ونس ہیلپ ٹو لفٹ دیٹ ویٹ تھنگ، رائٹ؟ اسی طرح یہاں پر بھی ان کے مخارج کافی نہیں ہیں ان کو پروناؤنس کرنے کے لیے، اس لیے ان کے لیے ہمز ضروری ہے تاکہ ان کی آواز اور بہتر واضح ہو. فائن، انشاءاللہ. کون سے لیٹرز ہیں؟ کاف، سین، صاد، خا، شین، ہ، ث، ح، ف، ت. یہ ایسے لیٹرز ہیں جن میں سانس جاری رہتی ہے
اور اس کے اپوزٹ جو لیٹرز ہیں وہ الجہر کے ہوتے ہیں. یہ 10 لیٹرز ہیں اور آپ کو انہیں یاد کرنا ہوگا انشاءاللہ. اس کا ایک ٹرمینالوجی ہے جو میں نے یہاں پر نہیں لیا, کچھ سسٹرز کو مشکل لگے گا, لیکن پھر بھی آپ لکھ لیں. جس طرح ہم قلقلہ کے حروف کو قط و بجد اس طرح یاد کرتے ہیں نا, تو آپ یہ ہمز کے لیٹرز کو یاد کر سکتے ہیں. ف حس, اس کو لکھ لیں فحس, فحسہو, فحسہو, اس میں 4 لیٹرز آ گئے نا, فحسہو. شخصن, یہ شخصن ہم یوز کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا. شخصن, شین اور خا ساکن کے ساتھ لکھ لیں, اور صاد کو آپ لگائیں تنوین. شخصن, شخص ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. شخصن. سکت, سکت, سین کاف دال, یہ سکت بھی ہم یوز کرتے ہیں, سکتہ اس میں یوز کرتے ہیں نا. فحسہو شخصن سکت, یہ یاد رکھ لیں گے. اس میں سارے لیٹرز آ گئے. فحسہ, شین خا صاد سین کاف تا. فحسہو شخصن سکت. اوکے, یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ ہمز کے لیٹر کون سے, کیونکہ اس کے علاوہ جو بھی عربی کے الفابیٹس رہ گئے ہیں 28, یہ 10 ہے نا, باقی کے جو اگر 28 ہیں, اگر آپ نے الف کو کنسیڈر کیا تو 19 لیٹرز رہ گئے. الف کو اگر آپ نے حمزہ میں ہی شامل کر لیا تو there will be only 18 لیٹرز لیفٹ. وہ ساری چیزیں جو ہیں چلی جائیں گے الجہر میں. اوکے, فحسہو شخصن, شخصن سکت, یہ سارے لیٹرز ہمز کے ہوتے ہیں انشاءاللہ. فائن. اوکے, یہ ہر حال میں حروف میں رہتا ہے. یہ جو حروف ہے نا, حروف محموسہ کہا جاتا ہے ان کو, حروف محموسہ. اوکے, یہ آپ کو یاد رکھنا کمپلسری نہیں ہے, آپ اس کو ہمز والے حروف بھی کہیں. یہ محموسہ یہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل لگے گا. اوکے, محموسہ مجہورہ یہ تھوڑا سا آپ کو ڈیفیکلٹ لگے گا. اس سے اچھا ہے کہ آپ اس کو بس ہمز کے حروف یاد رکھ لیں, بہت ہی آسان ہے. فحسہو شخصن سکت. اوکے, فائن. اب ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ الجہر کیا ہے. یاد رکھیں کہ یہ جو لیٹرز ہمز کے ہیں نا, یہ متحرک سے زیادہ ہمز جو ہے ان میں ساکن کے اندر واضح ہوتا ہے. اوکے, جب یہ متحرک میں ہوتے ہیں تب بھی ہمز تو کمپلسری ہے, لیکن زیادہ کلیئر, زیادہ جو ہے ہمز ان پر ساکن میں ہوتا ہے. ساکن کے اندر یہ صفات ہمز کی زیادہ واضح ہوتی ہے. اوکے, اور اس صفات کے ادائیگی میں ماڈریشن ہونا چاہیے, ایگزیجریشن نہیں. اور ان سارے حروف کے اندر سب سے کم ہمز کاف اور تا میں ہی ہوتا ہے, اس لیے یہ بیسک تجوید میں زیادہ سکھایا جاتا ہے. کیونکہ ہم کبھی کبھی ایسا کر دیتے ہیں کہ کاف اور تا پر ہمز کمپلیٹلی نکال دیتے ہیں, اس وجہ سے وہاں پر صرف اور صرف کاف اور تا کو لیا جاتا ہے. اور یہ 2 لیٹرز شدہ کے بھی ہیں, یعنی اس کے اندر جب ہم ساکن میں پڑھتے ہیں تو آواز رک جاتی ہے. اک, ات, اک, ات, یعنی جو اس کی مخرج ہے نا, اقصى اللسان اور طرف اللسان, وہ اوپر کے تالو پر یا مسوڑوں پر اس طرح لگ جاتا ہے کہ آواز کو باہر آنے نہیں دیتا, مضبوطی سے لگ جاتا ہے. اس وجہ سے ہمیں اب سانس کا استعمال کر کے جو ہے ان لیٹرز کو اور واضح کرنا پڑتا ہے. اس لیے کاف اور تا میں ہمز بہت کم ہوتا ہے. دیکھیں اس کو فتحہ ضمہ کسرہ کے ساتھ پڑھیں, کا کی کو, زیادہ نہیں ہے نا, کا کی کو. وہی ہا دیکھیں, ہا ہی ہو. فائن. تو ان لیٹرز کو انشاءاللہ ہم ہمز کے ساتھ ہی پڑھیں گے, اور ان کی پرماننٹ کوالٹی ہے, چاہے اس پہ حرکات ہو یا ان پہ ساکن ہو یا ان کے مد میں ہم ان کو پڑھیں, کس میں بھی ہو اس پر ہمز ضرور ہوتا ہے, ہر حال میں ہوتا ہے. اوکے, نہ ہی ایگزیجریٹ کریں گے اور نہ ہی اس کو بہت کم کریں گے. وہ انشاءاللہ جب ہم لیٹرز کو پریکٹس کریں گے یو ول انڈرسٹینڈ بیٹر انشاءاللہ. اب ہم دیکھتے ہیں الجہر. جہر کا مطلب کیا ہے؟ کمپلیٹلی جو بھی ہم نے ہمز کا سیکھا ہے اس کا ایوری تھنگ اپوزٹ آپ کو لکھنا ہوگا. ظاہر کرنا, اس میں چھپائیں گے نہیں. پست کرنا ہے ہمز, لیکن یہاں واضح کرنا ہے اور بہت بلندی سے پڑھنا ہے, اس میں آواز پستی سے نہیں پڑھی جاتی. اور یہ سرگوشی نہیں ہوتی, یہ اپیرنٹ ہوتا ہے. اٹ از ناٹ کنسیلمنٹ بٹ اٹ از اپیرنٹ. اوکے, اگر انگلش میں لکھنا ہے تو اپیرنٹ لکھیں, ہمز کو کنسیلمنٹ, چھپا کر. فائن.
ان حروف کو ادا کرتے وقت سانس رک جاتی ہے، سانس کا کام اس میں نہیں ہوتا. اگر آپ نے شامل کیا تو وہ لیٹر ویک ہو جائے گا. ہم ایک مضبوط صفات والے حرف کو ویک نہیں کر سکتے، یاد رکھ لیں. اوکے، اس وجہ سے ہوتا ہے کہ حرف اپنے مخرج پر مضبوطی سے انحصار ہے، یعنی مخرج اس کا کافی ہے اس کو پروناؤنس کرنے کے لیے، اس کو کوئی ہمز کی ضرورت نہیں ہوتی. اوکے، یہ جہر کا ڈیفینیشن ہے. حروف محموسہ کے علاوہ جو بھی لیٹرز عربک کے رہ گئے ہیں وہ سارے الجہر میں آتے ہیں. ان حروف میں ایئر بریتھ بالکل بھی نہیں ہوگی. اگر آپ نے سانس اس میں شامل کر لی یعنی آپ نے اس لیٹر کو ٹھیک سے ادا نہیں کیا، اور آپ میں سے ہر ایک شاید مسٹیک کر رہی ہوں گی. آج ہی جو سورہ ملک کی کلاس ریسنٹلی 2 hours پہلے ہوئی ہے، I saw lot of mistakes in جہر اینڈ ہمس لیٹرز. کیونکہ آج وہی ٹاپک تھا تو میں زیادہ اسی پر فوکس کر رہی تھی اسٹوڈنٹس کی ریسائٹیشن میں. اینڈ I've seen lot of mistakes they are doing in جہر اینڈ ہمس. تو اس کو ضرور انشاءاللہ ہم نکالیں گے. اس میں خاص طور پر جیم پر ہمیں خیال رکھنا ہوگا. انشاءاللہ میں جب ایگزامپلس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی تو آپ اور بہتر سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اس میں بس سانس کو شامل نہ کریں، بلندی کے ساتھ اس کو ادا کریں گے. فائن. اوکے، ہم اب دیکھتے ہیں کہ سانس شامل کیوں ہوتی ہے اور کیوں نہیں ہوتی. ہمارا جو تھروٹ ہوتا ہے نا، گلا جو ہوتا ہے، اس کے اندر ایک وائس باکس ہے. اگر آپ نے گلے پر آپ کے جو ہے ہاتھ رکھ کر دیکھا تو آپ کو ایک وائبریشن فیل ہوگی، یعنی ہمارا وائس باکس ہوتا ہے وہاں پر جس کو لیرنگس کہتے ہیں. اس کے اندر ایک ووکل کارڈز ہوتے ہیں. یہ آپ کو جو دکھ رہے ہیں نا یہاں پر، اس کو ووکل کارڈز کہتے ہیں. یہ ایک ٹشو کا فلیپ ہوتا ہے، یعنی مزل کا ایک سکن ٹائپ آپ سوچیں، جو ہمارا سکن ہوتا ہے اس کی طرح مزل کا ایک فلیپ ہوتا ہے جو اوپن اور کلوز ہوتے رہتا ہے. ایسا نا ایک دوسرے سے وہ ٹکرا کر جو ہے آواز ہماری پروڈیوس ہوتی ہے. اوکے، اس کو ووکل کارڈز کہتے ہیں. جب سانس شامل ہونا تو یہ ووکل کارڈز اوپن ہو جاتے ہیں. جب سانس شامل ہوتی ہے ہمارے لیٹرز میں تو یہ ووکل کارڈز اوپن ہو جاتے ہیں. جب سانس شامل نہیں ہوتی تو یہ ووکل کارڈز بند ہو جاتے ہیں، تب آواز بہت بلند آتی ہے. میں اگزامپل حمزہ اور ہا کا دکھاؤں گی جو اکثر حلق سے ہی آتے ہیں. دیکھیں، ہا، ہا. آپ کو پڑھنے میں ہی کچھ ایسا لگے گا کہ پڑھنے میں there was something which is very closed، بند تھا، لیکن جب ہا پڑھ رہی تھی تو وہ اوپن ہو گیا تھا، یعنی ایئر کو آنے کے لیے یہ ووکل کارڈز اوپن ہو گئے تھے. لیکن جب ہم حمزہ پڑھیں گے تو وہ کلوز ہو جائیں گے. اس وجہ سے یہ پستی اور بلندی آتی ہے ان لیٹرز کے اندر. اس کا اور ایک ایگزامپل ہم یہاں سین اور زا میں دیکھیں گے. آج میں نے بہت مسٹیکس دیکھی ہیں سورہ ملک کے اندر. رزقہ ایک ورڈ تھا وہاں پر، رزقہ، اور سب سسٹرز نے آلموسٹ سسٹرز نے اس کو سین کی طرح پڑھا تھا. رز کے بجائے رز 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 اس طرح آواز آ رہی تھی. یعنی زا کی آواز کے ساتھ ساتھ سانس اگر آپ نے شامل کی نا تو آواز رز کے بجائے رز رز رز. دیکھیں، زا اور سین مل کر آ رہی آواز. یہ کب ہوتی ہے؟ جب آپ نے زا میں ہمس لے آئیں جہر کے بجائے تو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے ہمس کے حرف میں، جو بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے. اوکے، کس طرح پڑھتے ہیں یہ آپ ایگلوٹس دیکھیں ہمارا کس طرح ہے. یہ ریئل پکچر ہے، جو پچھلی ہم نے دیکھی وہ ایک اینیمیٹڈ تھی. یہ ہماری تھروٹ کے اندر کی ریئل پکچر ہے. جب ہم سین پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہمس کا حرف تو ہماری یہ جو ایگلوٹس ہے، ووکل کارڈز ہیں، یہ اوپن ہو جاتے ہیں، اور جو ہم جہر پڑھتے ہیں تب وہ کلوز رہتی ہیں. اوکے، الحمدللہ. اب جو ہے ہم انشاءاللہ ان لیٹرز کو پڑھیں گے. میں پہلے ان ساری چیزوں کو ایکسپلین کروں گی ان لیٹرز میں، اس کے بعد ہی ہم انشاءاللہ پریکٹس بھی کریں گے. فائن، 1 سیکنڈ. اوکے، فرسٹ میں ان سارے لیٹرز کو فتحہ ساکن کے ساتھ ہم زیادہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی we will recite it with فتحہ، ضمہ، کسرہ اینڈ ساکنہ. اوکے، اینڈ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ کامن مسٹیکس کون سی ہوتی ہیں ہماری اس کے اندر. فائن، انشاءاللہ. اوکے، فرسٹ ہے حمزہ، جہر کا حرف ہے، جو بھی یلو میں ہائی لائٹڈ ہیں یہ سارے ہمس کے ہیں. یو ہیو ٹو رائٹ دس انشاءاللہ. آلریڈی اگر آپ نے فحثہ شخص سکت لکھ لیا ہے تو کافی ہے انشاءاللہ. کس طرح کریں گے؟ حمزہ کو فتحہ، ضمہ، کسرہ، اس کے بعد ساکنہ سے پڑھتے ہیں. اوکے، ای او دیکھیں کہیں پر بھی ہم اس کو ہا کی طرح نہیں پڑھ رہے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا بھی ووکل کارڈز ہم نے اوپن کر لیے تو یہ ہا کی طرف چلا جائے گا. اوکے، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں لیٹر با. با، بی، بو، اب،
اب اس کے اندر جو مسٹیکس میں نے اکثر دیکھے ہیں وہ ورڈ ہے سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ ہوتا ہے نا, با کے بعد ایک ہمس کا حروف آ گیا تو سسٹرز کیا کرتی ہیں کبھی کبھی سبحان اللہ پڑھتی ہیں, صبح بھا, یعنی آپ نے ہا کو الگ سے نہیں پڑھا بلکہ با کے اندر ہی آپ نے ہمس کر دیا اور آپ نے اس کو جہر کے بجائے ہمس کا لیٹر بنا دیا. اس طرح نہیں کریں گے. با بی بو, اب اب اب. دیکھیں دونوں لیٹرز حمزہ اور با جب پڑھ رہے ہیں ہماری جو ووکل کارڈز ہیں بالکل کلوز ہیں, تھوڑی سی بھی سانس نہیں آ رہی. اب اب با بی بو اب. اوکے نیکسٹ دیکھتے ہیں تا. اس میں ہوتا ہے ہمس لیکن ایگزیجریشن نہیں ہوگی اس میں, نہ ہی اتنی کم ہوگی کہ وہ تا تی تو ات ات, یہ بھی رانگ ہے. نہ ہی اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے تھا تھی تھو ات ات, یہ بھی ایگزیجریشن ہے. ہمیں پڑھنا ہے میڈیم سے, اسپیشلی تا میں تا تی تو ات 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 ات. اوکے سا دیکھتے ہیں. سا کو بھی ایسے ہی آپ کی زبان کی نوک جب اوپر کے ثنایا علیا جو دانت ہیں اس کے یعنی اس کے کارنرز پر لگے گا, سانس کو شامل کریں. آپ ہتھیلی کو اپنی پام کو اپنے ہونٹوں کے پاس رکھ کر دیکھیں, جب آپ یہ ہمس کے حروف پڑھ رہی ہوتی ہیں تب آپ کی سانس آپ کے ہتھیلی پہ ٹکرائے گی, آپ کے ہاتھ پہ ٹکرائے گی. اس کو دیکھیں. اب میرے ساتھ پریکٹس کرنا چاہیے. اوکے یو جسٹ ڈونٹ اسٹے اسٹل دیر, یو پریکٹس ود می وین آئی ایم ریسائٹنگ سم تھنگ. آپ میرے ساتھ پڑھ کر دیکھیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی لیٹرز میں جو ہے غلطی تو کہیں نہیں ہو رہی. فائن. س سی سو اس اس. اس کو ایگزیجریشن میں کس طرح ہوگا س سی سو اس اس. یہ ایگزیجریشن بہت زیادہ ہو گیا. کم کس طرح ہے س سی سو اس س سی سو اس, یعنی اس میں سا کی آواز ٹھیک سے نہیں آئی. ہمیں پڑھنا ہے س سی سو اس اس اس. اوکے جیم ایک ایسا حرف ہے جس میں اکثر سسٹرز جو ہیں ہمس کرتی ہیں. یہ بالکل الاؤڈ نہیں ہے. جب میں نے اس کا مخرج سکھایا تھا بیسک تجوید میں تب میں نے کہا تھا کہ جیم ایک ایسا لیٹر ہے جہاں درمیانی زبان اوپر کے سخت تالوں کو کمپلیٹلی لگ جاتی ہے, تھوڑا بھی اسپیس نہیں ہوگا. آپ اس کو پروناؤنس کریں میرے پیچھے, ریپیٹ کرتے رہیں. ج جی جو ایج ایج. آپ میں سے کچھ سسٹرز اس پر قلقلہ تو کرتی ہیں لیکن ساتھ میں جو ہے اس کے ہمس کر دیتی ہیں. آج سورہ ملک کی کلاس میں 2 ورڈز اس طرح تھے بلجو اور اوجہرو. یہ دونوں میں سسٹرز نے بہت زیادہ ہمس کیا. بلجو کو اگر آپ نے بلجو بلجو. دیکھیں جیم کی جو صفات ہے, جو اس کی خوبصورتی ہے, جو اس کا مین اصلی ہے, جو اصل اس کی ہوتی ہے اس کو آپ نے نکال دیا, اس کو آپ نے کمزور بنا دیا. یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ لیٹر ہے, اس کو ہم کمزور نہیں کریں گے. ج جی جو سیم تھنگ آپ الاستعاذہ میں کرتی ہیں, جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے, آپ اس کو رجیم پڑھتے ہیں. جیم جیم یہ کب ہوتا ہے جب آپ اپنی درمیانی زبان اور سخت تالو کے درمیان جگہ چھوڑیں اور سانس کو شامل کر لیں, تو یہ غلطی ہوتی ہے. جیم پر زیادہ دھیان دیں اسپیشلی جب تجدید پر ہو. وہی جو ورڈ میں نے بتایا بلجو فی, یہ جو ورڈ ہے بلجو جو, اس کو بلجو جو یہ نہیں کریں گے. اوکے نیکسٹ دیکھتے ہیں لیٹر ح. اس پر بھی ہمس ہوتا ہے, سب سے زیادہ اس میں ساؤنڈ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ ح جو ہے اس ہ سے تھوڑا سا الگ ہوتا ہے نا, کیونکہ اس میں ہمس کمپلیٹلی زیادہ ہوتا ہے اس کے مقابل جو یہ اقصل حلق کا ہے. اس کو پڑھیں ح ہی ہو اہ اہ. اس طرح ہوگا. اس کو ایگزیجریٹ نہ کریں کہ ح ہی ہو اہ, اس کو ہم رحمان اس طرح نہیں پڑھیں گے, اور نہ ہی اس طرح کے رحمانی رحمانی, یہ بھی نہیں. الرحمانی الرحمانی. medium, okay, not so much and not even very less. We have to be in a moderate stage in all this letter. moderately ہمیں اس کو ادا کرنا ہے. خ کے اندر بھی ہمس ہوتا ہے, تبھی تو وہ آواز اس طرح کی آتی ہے. اوکے یہ سانس جو ہے نا وہ جاری رہ کے آواز آتی ہے خ خی خو اخ اخ. اوکے دال میں نو ہمس, اس کو دھا دھا نہ پڑھیں. د دی دو اد ذ ذی ذو اذ اذ اذ. اوکے را ری رو را ری رو
اور اور زازیزو از، اس میں مسٹیک میں نے دیکھی اسٹوڈنٹس میں کہ زا کو جو ہے سین کی طرح پڑھتی ہیں، یعنی کمپلیٹلی سین کی طرح بھی نہیں بلکہ زا اور سین کو مکس کر دیتی ہیں، جیسے رزقہ ورڈ ہے، اس کو اگر آپ نے رز رز رز، دیکھیں کیا ہو گیا کہ آپ نے سانس کو شامل کر لی، جس کی وجہ سے یہ سین کی طرف جا رہا تھا۔ اس میں سیٹی تو ہوتی ہے، صفات و صفیر تو آتی ہے، لیکن اس میں سانس نہیں ہوتی ہے۔ اوکے، وز 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 اس طرح ہوتا ہے، آواز اس میں شامل ہوتی ہے، سانس نہیں۔ فائن، سین شین صاد تینوں میں ہوتا ہے وسلنگ ساؤنڈ، ہمس ہوتا ہے، جیسے اس اس اس، اس کو ایگزیجریٹ بھی نہیں کہ اس، جیسے استغفر اللہ، اس نہیں، اس اوکے، ناٹ سو مچ ناٹ سو لیس، اس اس اس، اوکے، سیسو اس اس اس۔ شین کے اندر ششنگ ساؤنڈ آتی ہے، یہ بھی سانس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں بھی زیادہ نہ کریں اور کم بھی نہیں، اش اش اش، شا شی شو۔ فائن، صاد کو ہیوینس کے ساتھ کریں، صاد کو جب ہم ہیوی کرتے ہیں نا، جس کی وجہ سے جو سیٹی کی آواز ہے وہ سین جتنی زیادہ نہیں ہوتی، یاد رکھیں جب ہم اس کو ہیوی کرنے کے لیے استعالہ کرتے ہیں تب جو ہے سین جتنی آواز اس کی سیٹی کی نہیں ہوتی، کیونکہ اطباق بھی اس میں ہوتا ہے، تو تھوڑا سا سیٹی کی آواز سین کے مقابل کم ہی ہوتی ہے، ہیوینس پہ زیادہ دھیان دیں، اس اس اس، اوکے، سو سوئی سو، سو سوئی سو۔ فائن، ضاد میں بالکل بھی ہم انشاءاللہ نہیں کریں گے ہمس، ضا ضی ضو، اب اب اب۔ فائن، طا طی طو، تو، اس میں نے مسٹیک دیکھا کہ سسٹرز تو کو تا کی طرح پڑھتی ہیں قلقلہ کرتے ہوئے ساکن میں، اور ہمز بھی ہو جاتا ہے کیونکہ تا کی طرح پڑھ رہی ہوتی ہیں، اس کو اتو اتو نہیں پڑھیں گے، اتو اتو اتو۔ فائن، ود جہر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ وا دیکھیں، اس میں بھی نو ہمز، او 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 او، اطمینان سے، او 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 او۔ فائن، اف اف اف، یہ ہوتا ہے ہمز کا حرف، اس میں زیادتی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ اور بہت کم بھی نہ کریں، ف فی فو، اف۔ قا قی قو، اق، یہ ہوگا جہر کا لیٹر، کاف کو کریں گے ہمز، بہت زیادہ نہیں، کا کی کو، اک اک، اس کو ہم اک اک یہ نہیں کریں گے۔ فائن، لا لی لو، ال، ما میمو، ام، نا نینو، ان، و وی وو، او، یہ ہم جو ہے بہت اچھے سے پڑھتے ہیں، اس میں زیادہ مسٹیکس میں نے نہیں دیکھیں۔ ہا کو اطمینان سے پڑھیں، ہا ہی ہو، اہ۔ فائن، حمزہ، ا ای او، ا، یا ی یو، ای۔ فائن، الحمدللہ۔ یا کو تشدید میں نے دیکھا کچھ سسٹرز جو ہیں ہمس کر دیتی ہیں، جیسے ایاک نعبد، اس طرح ہمس ہو رہا ہے نا اس پر، دیکھیں ایاک، یہ یا کی آواز جو آ رہی ہے نا ہمس کائنڈ آف، یہ نہیں ہوگی، ایاک نعبد ایاک نعبد۔ فائن، تو اب انشاءاللہ ہم ایک سورہ لیتے ہیں، سورہ المزمل، اور اس کے اندر ہم پریکٹس کرتے ہیں ہمس کی اور جہر کی، آل دا لیٹرز اس میں آتے ہیں، اور فتحہ، ضمہ، کسرہ، ساکن، تنوین، مد، ہر جو ہے ایگزامپلز اس میں آپ کو ملیں گے، ہم اس کو پریکٹس کریں گے انشاءاللہ بہت مرتبہ۔ 7 آیاز آج دیکھتے ہیں، نیکسٹ آیاز جو ہے ہم شدہ اور رخاوہ جو کل سیکھتے ہیں اس کے ساتھ دیکھیں گے۔ اس طرح ہم صفات الحروف کے ساتھ ساتھ ایک سورہ کو کمپلیٹ کریں گے تجوید کے ساتھ، وہ ہے سورہ المزمل۔ فائن، فرسٹ میں اس کو پڑھوں گی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ریپیٹ کریں گے، اوکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل، قم اللیل الا قلیلا، نصفہ او
انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. اوکے میں اب آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں ہم مسٹیکس جو ہیں وہ زیادہ کون سے کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو 3 to 4 ٹائمس ریسائٹ کریں گے. فائن. اس کے اندر جو ہمس کا لیٹر ہے وہ صرف ایک ہا آیا ہے. صرف یہیں آپ کے ووکل کارڈز اوپن ہونے چاہیے. باقی کے جو بھی لیٹرز اس میں آئے ہیں اس میں جہر ہے تو آپ کے ووکل کارڈز اوپن نہیں ہونے چاہیے. فائن. یا اسپیشلی آپ کو تشدید کے ساتھ جو ہے اس پہ آپ کو زیادہ کانسنٹریٹ کرنا ہے کہ یہ جو ہے ایو نہ بن جائے. ایو ایو یہ رانگ ہے. اوکے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمس ہو رہا ہے. ہمس نہیں کریں گے. یا ایوہا ایوہا ایوہا. اوکے اور باقی کے بہت آسان ہے. مزمل میں دھیان رکھیں کہ زا اور سین کا مل کر جو ہے وہ لیٹر نہ بن جائے. مزمل. فائن. قم اللیل الا قلیلا. یہ تو بہت آسان ہے. اس میں کہیں پر بھی ہمس ہونے کے چانسز بالکل نہیں ہیں. نصفہ. صاد کو اچھے سے ٹائم دیں. ہمس ہو رہا ہے. نصفہ. ہا کو ہمس کے ساتھ. اوینقص. یہاں صاد کو ہمس کے ساتھ ٹائم دیں اس کو انشاءاللہ. منہو. ہا اقصل حلق سے پڑھیں اور اس پر بھی ہمس ہوگا. قلیلا. اس میں کوئی مسٹیکس نہیں ہو سکتی. او زد. یہاں پر بھی زا پر آپ کو زیادہ دھیان دینا ہے. علیہ. یہاں پر ہا کو ہمس کے ساتھ پڑھیں. ورتلی. تا پر ہمس ہوگا لیکن اس کو ورتلی بھی نہ پڑھیں. ورتلی. تی تی تی. اوکے. ورتل القرآن ترتیلا. تا اور تا یہاں دونوں جگہ بھی ہمس کر کے پڑھیں. زیادہ نہیں. ترتیلا نہیں. ترتیلا. اوکے یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں کیونکہ انشاءاللہ جب آگے جا کر آپ اسسمنٹ کریں گی تب اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو تھا اس طرح پڑھ رہی ہوں گی. تب آپ کو سمجھانے کے لیے یہ سارے پوائنٹس یوزفل ہوں گے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ. یہاں پر سین ہمس کا لیٹر ہے. ہمس کے ساتھ پڑھیں. اور س بہت ہی اطمینان سے تاکہ سیٹی کی آواز نہ آ جائے. باقی بہت ہی آسان ہے. اور یہاں شین کے اندر ششنگ ساؤنڈ آئے گی انشاءاللہ. اینڈ جی تو میں دھیان دیں. وَطُعَن وَطُ. اس کو تھو اس طرح نہیں پڑھیں گے. اوکے نو ہمس ہیئر انشاءاللہ. اوکے باقی تو آسان ہے. یہاں یہ ہا اقصل حلق سے ہوگا. یہ ہا جو ہے انشاءاللہ وسط الحلق سے بہت ہی شارپ ہوگا. اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے. اب اپنے مائکس کو انمیوٹ کر لیں انشاءاللہ. ہمس اور جہر کی صفات کو فوکس کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا آپ کی مسٹیکس ہو رہی ہیں. ان لیٹرز میں آپ کو خود ہی فوکس کرنا پڑے گا. اوکے الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا المزمل. يا أيها المزمل. قم اللیل الا قلیلا. قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا.
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا إن لك في النهار ماشاء اللہ ایکسلنٹ بارک اللہ فیکم بہت اچھے سے آپ نے پڑھا ہے اور آپ کی جو مسٹیکس آئیں گی جہر میں ہم اس پہ فوکس کریں آج اب یہ سارے لیٹرز جو ہم نے دیکھے ہیں نا اس کو پریکٹس کریں فائن پریکٹس کر کے دیکھیں کہ کیا آپ کے لیٹرز میں جو جہر کے ہیں اس پہ ہمس ہو رہا ہے یا جو ہمس کے ہیں اس پہ جہر ہو رہا ہے آپ کو خود ہی دیکھنا ہوگا آج انشاءاللہ کوئی بھی اگر آپ کو مسٹیک نظر آ رہی ہے تو آپ مجھے پرائیویٹلی آپ کے وہ لیٹرز سنا سکتی ہیں جیسے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ جیم جو ہے ہمس کے ساتھ پڑھ رہی ہیں اس کی اچھی سے پریکٹس کریں اور مجھے جو ہے سینڈ کریں اس کی ریکارڈنگ جا جی جو ایج اس طرح ساکن اور متحرک کے ساتھ سینڈ کریں میں دیکھتی ہوں کہ ٹھیک ہے یا نہیں آپ خود ہی اس کو انشاءاللہ دیکھنا ہے تو الحمدللہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے اگر آپ کے کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں تو آپ انشاءاللہ واٹس ایپ میں ایک وائس نوٹس کے ساتھ گروپ میں ہی سینڈ کریں اور میں وائس نوٹ کے ساتھ رپلائی کروں گی تاکہ سب کو سمجھ آ جائیں فائن کیونکہ یہ صرف 2 منٹس ٹائم ہے الحمدللہ تب انشاءاللہ ہم میٹنگ کو کلوز کرتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ